ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فلسفہ حسینیت اور پیغام یوم عاشوراء اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان سمیت جو مسلم امہ ہے اس کو جس قسم کے مسائل کا سامنا، اور خاص طور پر جب ہم تذکرہ کرتے ہیں فلسطین کا اور غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے، غزہ میں گزشتہ کئی ماہ سے جس طریقے سے بے گناہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، پھر کشمیر کا مسئلہ ہے، دیگر مسلمانوں کو جہاں جہاں پر مسائل درپیش ہیں، تو جو ایک کلیکٹیو وائس، ایک اجتماعی آواز اٹھنی چاہیے، وہ کیوں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ اور جو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے وہ ہمیں آج کے لیے کس قسم کا سبق دیتا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. عیسیٰ بھائی، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے نا جی، وہ میں OIC کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، آرگنائزیشن آف انکمپیٹنٹ اسلامک کنٹریز. اس سے زیادہ OIC کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے سنگل لائن کے اندر. آپ ایک لمحے کے لیے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے، ان تصاویر کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ اسے مذہب سے جدا کر دیں، بھول جائیں فور اے سیکنڈ کہ وہ مسلمان ہیں، آپ انسان ہیں. اول وہ سلوک انسانیت سوز بھی ہے. آج بدقسمتی یہ ہے، پورا یورپ باہر ہے. آج کے دن تک یورپین یونیورسٹیز کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا. ابھی آکسفورڈ کے اندر لاسٹ جو ان کا تھا ایونٹ، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں کے جو غیر مسلم اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کس طرح غزہ کے اوپر پروٹیسٹ کیا. لنڈن کی اسٹریٹس میں آج ہی پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اسلامی ممالک میں ادر دین آپ ایک دو اسپیشلی سلوٹ ٹو دا یمنیز، ان کو اگر آپ باہر نکال دیں، آپ ایران کو باہر نکال دیں، آپ ایک دو اور اسلامی ممالک کو باہر نکال دیں، پاکستان تو بدقسمتی سے آج یہ کیفیت ہے کہ آپ یہاں پر فلسطین کا جھنڈا لے کے اسٹیڈیم میں نہیں جا سکتے. آپ فلسطین کے عوام کے رائٹس کے لیے ڈی چوک کے اندر پرامن دھرنا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ڈی چوک کے اوپر اگر آپ فلسطین کے مظلوم کی بات کریں گے تو اس کے بالکل سامنے پاکستان کے طاقتور ایوانوں کی وہ بلڈنگز ہیں جہاں پر غاصب، قاتل، ظالم اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے غزہ کا مسلمان میٹر نہیں کرتا. پاکستان دنیا کی واحد ایک سٹیٹ ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کہ اسرائیل کے علاوہ یہ باقی تمام ممالک ہیں. لیکن کیا ہمارا ایکٹ اس کے اکارڈنگلی ہے؟ کوئی بھی ریاست جب اپنے بانیان کی گیون لائنز کے اوپر سے جب آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ ریاست، ایک نئی ریاست کی تشکیل یہ بنی نوع انسان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ایک اچھوتے واقعے کے طور کے اوپر یاد رکھی جاتی ہے. جب پاکستان کی کریشن ہوئی تو کیا فاؤنڈرز آف پاکستان نے، کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلسطین کے مسئلہ کے اوپر اپنا موقف کلیئر نہیں کیا؟ آج میں اوپنلی بدقسمتی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی فوجیں، ان کو فوج کہنے کو دل نہیں کرتا. ان کے ہتھیار کس کام کے ہیں؟ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا، آپ ایک خالی قرارداد لے آئے، انہیں خالی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک جو دھرنا ڈی چوک میں جاری تھا، وہاں پر یہ تھا کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، ریاست پاکستان ایک چھوٹا سا کام کر دے. پاکستان کے عوام ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح بڑھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو پرورش ان کی کرنا چاہتے ہیں. ہماری ریاست کہہ رہی ہے شٹ اپ. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ایک یتیم فلسطینی کو پاکستان میں لا کر اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھا سکیں؟ یہ المیہ ہے پاکستان کا. اور جب آپ اپنی بنیاد سے پیچھے ہوں گے، میری بات آج عیسیٰ نقوی صاحب لکھ لیجئے گا، آپ کا سروائیول امپاسبل ہو جائے گا. یہ سیاسی حالات، یہ معاشرتی حالات، یہ تمام چیزیں کسی ریاست کے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن اس کی بنیادی اساس، اس کا بنیادی نظریہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے نظریے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ لاکھ آپ کی اکانومی سٹرونگ ہو جائے، آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے ایز اے اسٹیٹ. ہم مجرم ہیں. آج پورا عالم اسلام مجرم ہے. آج سعودی عرب میں ود آل ڈیو رسپیکٹ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اکثر چینلز پہ تو کاٹ دیا جاتا ہے اس بات کو، یہ چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی، لیڈ کرتا ہے اسلامی امہ کو. آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہ کہتا ہے ہمیں کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا ریلیشن شپ کسی فرینڈلی اسٹیٹ. سر میں ڈیمیج تو نہیں کر رہا، میں تو نہیں یہ کہہ رہا، میں صرف میں اسی پیرے میں بات کروں گا. عالم اسلام کو سعودی عرب ڈیل کرتا ہے. ہم تمام اسلامی ممالک ایگریڈ ہیں اس بات پر، انکلوڈنگ پاکستان، جس طرح بھی ایگریڈ ہیں، بہرحال ایگریڈ ہیں.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ سعودی عرب کے اندر انٹرنل کرائسس آتا ہے تو اس کے لیے عالم اسلام کی ایک فوج تشکیل دے دی جاتی ہے. ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب وہاں پر چلے جاتے ہیں, وہاں پر ہتھیار پہنچ جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اس پورے مدعا کے اوپر, غزہ میں ہونے والے ظلم کے اوپر سعودی عرب کا کیا کردار ہے؟ یہ تو آرٹیکل 19 میں نہیں نا آتا. میں ان کے پولیٹیکل کردار کی بات کر رہا ہوں کہ مظلومین کے قتل عام پر ان کا کردار کیا ہے, اسلامی ریاستوں کا کردار کیا. OIC کا اجلاس بلا کے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آپ ایک ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے, آپ ایک سپورٹس ایونٹ کے انعقاد کے لیے, بلکہ چھوڑ دیں, آپ ایک فٹ بال کلب میں کرسٹیانو رونالڈو کا جو ایک سالانہ ایگریمنٹ ہے, اگر آپ اس کی پیمنٹ نکال کے دیکھ لیں تو آپ آدھے غزہ کی تعمیر نو کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے شاید پورے غزہ کی تعمیر نو ہو سکتی ہے, لیکن یہی المیہ ہے کہ ہم اور آپ اب دیکھیں کتنی سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے نصاب تعلیم سے فلسطین کو غائب کیا جا رہا ہے, ہمارے نصاب تعلیم سے کشمیر کو غائب کیا جا رہا ہے. ہم جب جس دور میں پروان چڑھے, کو بہت پرانی بات نہیں ہے, میری 78 کی برتھ ہے, ہم آلموسٹ 45 ناؤ, یا سے چند سال پہلے کی بات ہے. ہم کتابوں میں فلسطین پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ ہماری دل سے اس کے ساتھ محبت ڈیولپ ہوتی تھی, آپ کے پیرنٹس آپ کو چیزیں بتاتے تھے. آج کے جو نصاب تعلیم ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کیا ایک چیپٹر ہے فلسطین کے اوپر؟ وہ قبلہ اول ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا ایک چیپٹر ہے کشمیر کے اوپر؟ کیا ایک چیپٹر ہے عالم اسلام پر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی جو جنریشن آج ماؤں کی کوکھ کے اندر ہے, جب وہ پروان چڑھے تو ان کی ایفیلیشن ہو اس مسئلے کے ساتھ. ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ہیو ٹو سے کہ پاکستان کے پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے آج کے بچے کو جو 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں, ہم 10-12 سال کے تھے تو ہمیں فلسطین کی ایک ایک ڈائنامکس کا پتہ ہوتا تھا, کشمیر کی ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا تھا. آج کے بچے کو اگر آپ پوچھیں گے فلسطین کا مسئلہ کیا ہے, تو آپ کا بچہ, اور اس میں بچے کا قصور نہیں ہے, اس میں ریاست کا قصور ہے, ہماری ذمہ دار ریاست ہے. قصور کس کا ہے؟ علامہ صاحب, ہم ایک نئے ڈسپلن میں جی رہے ہیں. دنیا کے نقشے کے اوپر نئی آڑی ترچھی لکیروں کے بعد, یونائٹڈ نیشنز کے بعد, حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ موقف بھی رکھتی ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بین الاقوامی برادری کا حصہ رہنا ہے. ہم نے جب IMF کو اپروچ کرنا ہے, ورلڈ بینک جانا ہے, ہم نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لینا ہے, تو پھر اب آپ کو اس ایک خاص جو رسپانسبل سٹیٹس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر پورا اترنا ہوگا. تو ہم فلاں نہیں کر سکتے, فلاں نہیں کر سکتے. لیکن جو پرامن احتجاج ہے, جو دوسرا طریقہ ہے اس سارے معاملے کے اوپر آواز اٹھانے کا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کیا امریکہ جو اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کے مطابق ہے؟ بالکل. جنگ میں جو سپورٹ کر رہا ہے, جو برطانیہ سپورٹ کر رہا ہے, جو یورپ ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے, اس کو اسلحہ دے رہے ہیں, اس کو افرادی قوت دے رہے ہیں, ٹوٹلی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, قتل کروا رہے ہیں, مروا رہے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جو جنگ بندی کی قرارداد پاس ہوتی ہے سیکورٹی کونسل کے اندر, اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو کیا سارا کچھ لیگل اور قانونی ہو رہا ہے؟ کہ قاتلوں کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے, مقتولوں کی حمایت کرنے کے لیے ہم قانون کا بہانہ کریں کہ چونکہ قانون مسائل ہو جائیں گے؟ نہیں بابا, یہ کیا, یہ نہیں کیا بہانہ ہے, کیا عذر ہے؟ واقعا اس پہ تو جو جوان کسی ماں کا بچہ مر جائے نا, وہ بھی ہنس پڑے اس بہانے کے اوپر کہ جناب والا ہم قوانین میں جکڑے ہوئے. بابا, آپ کے دشمن, اسلام کے دشمن, انسانوں کے دشمن آج امریکہ کے اندر جوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. ہمیں احتجاج سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے بھائی یہ مسلمان ممالک کو کہ اگر آج جنگ بند نہ ہوئی, ہم اسرائیل کو 1 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں, اس کا پورے جہان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہے. پاکستان کے ہمارے ساتھ مقابلہ ہے, ایٹمی طاقت ہیں, ایٹمی ملک ہیں. یہ ایک خنثی قسم کا ملک بن گیا ہوا ہے, خنثی قسم کا ملک. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایٹمی ملک ہے یہ. پاکستان کے عوام غیرت مند ہیں, دلیر ہیں, بہادر ہیں, شجاع ہیں. انہیں الجھایا گیا ہے پتہ نہیں مہنگائی میں, کیا اسے کہتے ہیں کہ بے روزگاری میں, اور سیکورٹی نہیں ہے, جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, لوگوں کو آواز نہیں نکالنے دیتے, بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور اس ملک کے اندر اپنی مرضی کے جناب والا ہجڑوں سے بھی مظاہرے شروع کروا دیتے ہیں. یہ ملک ہے, یہ حکمران ہے. اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہوں. ہم عاشورہ کے ایام سے گزر رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ یزید قانون کو پاؤں تلے روند رہا تھا.
کسی قانون کو نہیں مانتا تھا. امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہے اس شخص کے ساتھ جو قانون کی عظمت کو اور قانون کی حرمت کو پامال کرے. یہ گہرا زخم ہے امام حسین کی پاک دل کے اندر. برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ معاشرے کے اندر لا قانونیت کو رواج دینے والا, لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا ایسا شخص ہم پر مسلط ہو جائے. آج دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, لا قانونیت. یزیدی سسٹم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا تھی, قانون کی کوئی حرمت نہیں ہے, قانون کی کوئی تقدس اور عظمت نہیں ہے. میں پہلے بھی ایک جگہ کہ ہمارے استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن دہاڑے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے, اس کو روکو, چیک کرو اس کی اندھا ہے یا یہ پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا, اتنا پست کیوں سمجھا کہ پاؤں تلے رون ڈالا. جب معاشروں کے اندر قانون اپنی حرمت اور تقدس عظمت کھو بیٹھتا ہے, معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کوئی چیز اپنی جگہ پر رہتی نہیں ہے, نہ کسی کی ناموس محفوظ ہوتی ہے, نہ کسی کی جان, نہ کسی کا مال. جی آپ دیکھ رہے پاکستان میں کیا کہ آپ کو قانون نظر آتا ہے, قانون پر عمل ہو رہا ہے. یہ جو قانون سازیاں کی جا رہی ہیں واقعاً آئین اور دستور کی روح کے مطابق ہیں جو بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لا قانونیت کی بدترین اگر مثالیں آپ دیں تو اس وقت پاکستان میں قانون پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے. ایک آدمی جب اپنی ڈومین سے نکلتا ہے, غیر قانونی ہے, لا قانونیت ہے, کیسے نکلتا ہے؟ یہ ہے ہمارا معاشرہ. اور امام حسین علیہ السلام اس وقت لڑے ہیں اس سسٹم کے ساتھ جو قانون کو کی بے حرمتی کرتا تھا, قانون کے تقدس کو پامال کرتا تھا, قانون کی عظمت کو پامال کرتا تھا. ہم اگر حسینی, یہ گہرا گھاؤ ہے, ہم اگر حسینی ہیں, ہمیں لا قانونیت کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا, مقابلہ کرنا ہوگا ان کا, تاکہ معاشرے میں بسنے والے فقط پاکستانی, دنیا کے اندر ہمارا یہ رول ہونا چاہیے حسینیوں کا کہ ہم کہیں بھی لا قانونیت کو ہو گیا ہم مقابلہ کریں گے. ابھی غزہ میں لا قانونیت ہو رہی ہے, سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے, غیر انسانی, غیر اسلامی, جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم خاموش ہیں, بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ایک بہت بڑے آدمی سے پوچھا گیا, بھئی پاکستان ایٹمی ملک ہے, آپ کیوں نہیں کر سکتے, کچھ کریں اس کے لیے. ہم ان کی دعا کریں گے. مذمت نہیں کر سکتے, مذمت نہیں کر سکتے قرارداد میں اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ بہانے ہیں. یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ظالم کے آگے سر جھکانے. امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ انی لا ار الموت الا سعادہ ولا الحیات ما الظالمین الا برما. میں سچائی کی راہ میں, حق و حقیقت کی راہ میں, آزادی کی راہ میں مر جانا سعادت سمجھتا ہوں, اور ظالموں کا ساتھ دینے میں ننگ سمجھتا ہوں. آر ہے, یہ ننگ ہے. امریکہ کا ساتھ دینا, اسرائیل کا ساتھ دینا, یہ خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہے, یہ چپ رہنا بھی ساتھ دینا ہے, کچھ نہ کرنا یہ بھی ساتھ دینا ہے. امام حسین فرماتے ہیں ننگ ہے, آر ہے. یہ ان کے لیے ننگ ہے, آر ہے. ہمارے سسٹم کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے فلسطین کے مظلوموں کے بچے مر رہے ہیں اور ہم چپ ہیں اور خاموش ہیں. وہاں پر گھر اجڑ رہے ہیں, وہاں جنگی جرائم ہو رہے ہیں. جنگ نہیں ہو رہی ہے, جنگی جرائم ہو رہے ہیں. ان کی جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ عورتوں سے, بچوں سے, بوڑھوں سے, اسکولوں سے, اسپتالوں سے, مسجدوں سے, چرچ سے. ان سے لڑ رہے ہیں, وہ گھروں سے, بلڈنگ سے لڑ رہے ہیں. لہذا یہ جنگ ہو رہی ہے, یہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں. ان جنگی جرائم پر کوئی باضمیر انسان چپ رہ سکتا ہے؟ جو بھی حسینی ہے نا, اس کے لیے چپ رہنا حرام ہے, خاموش رہنا حرام ہے. اس طرح کے ظلم کے سامنے جہاں قانون کے پرکشے اڑائے جا رہے ہوں, پاؤں تلے روندا جا رہا ہو. لہذا ہم کیوں موجودہ حالات میں, حکومت اور ریاست کو جو ہے اس میں ایک بات اور یاد رکھی سنقوی بھائی, میں بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو یہیں سے جاری رہے گا.